قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب اور كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بنگران جماعت، رفقائے عزیز، معزز خواتین، سورہ فصلت کی جو آیات میں نے آپ کے رکو پڑھی ہے، آپ میں سے کوئی بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے کسی کو پڑھتے ہوئے یہ کب سنا ہے، بالخصوص کسی ایسے آدمی سے جو یہاں موجود نہیں. یا کہیں ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کسی کو پڑھتے ہوئے؟ یاد نہیں آ رہا ہے. میں یاد دلاتا ہوں، 10 سالہ نوجوان بچہ بموں سے تباہ شدہ عمارت کے ملبے پر بیٹھ کر غزہ میں یہ آیتیں پڑھ رہا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. کیا اس کا مطلب ہے؟ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم ہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. یہ اس 10 سالہ بچے کا جگر ہے جو غموں سے تباہ شدہ عمارت کے ملبے پر بیٹھ کر 10 سالہ بچہ یہ آیتیں پڑھ رہا ہے. میں اور آپ فین کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بریانی کھا کر یہ آیتیں پڑھنے کا معاملہ الگ ہے، اس مقام پر پڑھنے کا معاملہ الگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی عمر کا ایک بچہ جس کا پیر زخمی ہے، اندر کچھ لوہے کے ذرات گولیوں کے یا بموں کے ٹکڑے پھنس گئے، آپریشن کیا جا رہا ہے، اسے انیستھیسیا دینے کے لیے ہاسپٹل میں اس کا انتظام نہیں. بچہ فوراً تلاوت کرتا ہے اور اسی دھن میں رکھتا ہے اس کا آپریشن کیا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تقریباً اسی عمر کا بچہ ہے، پوری طرح زخموں سے چور ہے، جسم پر پٹیاں بنے ہوئے ہیں، جان کو کا عالم ہے، بستر پر اسپتال میں لیٹا ہوا ہے. اسی عمر کا لگ بھگ ایک بچہ جس کے اوپر ابھی پٹی نہیں بنی ہوئے خون رس رہا ہے، جھک کر اس بچے سے کہہ رہا ہے قل اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے پر ایمان لا کر ثابت قدم رہنے کا وہ مظاہرہ ہے جو ہمارے لاکھوں تقاریر پر ان کا ایک دن بھاری. ہمیں سے بہت سارے لوگوں کی خواہش رہی ہوگی، ابھی بھی جب نبی کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، کچھ واقعات آتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ ہم بھی کاش اس دور میں ہوتے. شب ابی طالب کا معاملہ، بھوک و پیاس، درختوں کے پتے چبا کر، چمڑے کو پانی میں ڈبو کر جنہوں نے زندگی گزارا،
آج پورا غزہ شعبہ آبی طالب بنا، ان کا ایمان کیسے ہے؟ ہم کو خواہش ہوتی ہے کہ جنگ خندق کا منظر ہم دیکھیں، تصور میں لائیں۔ آج انہوں نے جو ٹنلز بنائے جس کے اندر سے وہ وار کر رہے ہیں، یہ احزاب، یہ خندق سے بڑھ کر چیز نظر آتی ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے دین پر قائم رہنا، یہ خود آج ہتھیلی میں انگارہ دینے کی بات ہے۔ مختلف جگہوں کی کیفیتیں مختلف ہیں۔ یہاں پر انگارہ تو نہیں، چنگاری بھی محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہاں بھی بعض مقامات پر وہ انگارے سے کم نہیں ہے۔ محض آپ کا نام دیکھ کر، آپ کا دوپٹہ دیکھ کر، آپ کی لباس دیکھ کر جو لنچنگ ہوتی ہے اس وقت کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جو اٹھا لیے جاتے ہیں گھروں سے نوجوان، جن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، ہمارے مرزا صاحب موجود ہیں، ان کو اس کا تلخ تجربہ ہے۔ یہ بھی محض ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا نتیجہ ہے۔ الگ الگ مرحلوں پر الگ الگ درجات کی بلندی کا سامان ہمیں میسر آتا ہے۔ ہم صبح سے ایک تربیتی اجتماع میں شریک ہیں، جس میں پہلا مقصد دل کی اصلاح تطہیر قلب کہا گیا ہے۔ میں نے آپ کے روبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بے شک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، جان رکھو کہ وہ دل ہے۔ دل بے توفیقی کا اگر شکار ہو جائے، جس دل کو توفیق ملی تھی، بدعملی کی وجہ سے وہ توفیق چھن جائے، تو آج سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے، جو آرکیسٹرا ہو رہا ہے، جو رقص و سرور کی محفل سجائی گئی ہے، غزہ میں تباہی مچ رہی ہے، غزہ میں ایمان کے مظاہرے ہو رہے ہیں، ایثار و قربانی کی عظیم مثالیں وہ قائم کر رہے ہیں، ادھر یہ بندے توفیق الہی سے محروم، ان کے دل فساد میں مبتلا، جن پر لعنت بھیجنے کو دی چاہتا ہے رقص کی محفلوں میں تمہیں، یہ توفیق چھن سکتی ہے۔ سعودی کے لوگوں کی توفیق چھن سکتی ہے تو کسی کی بھی چھن سکتی ہے۔ اپنے دلوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جس خدا پر ایمان لانے کی لوگ تمنا کرتے ہیں نو مسلم کہ کاش آج مجھے جو ایمان نصیب ہوا، میرے مرحوم ماں باپ کو بھی مل جاتا، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں آ جاتا، ان کی جو حسرت ہوتی ہے ہمارے اندر اس کی رمق بھی نہیں ہوتی۔ پیدائشی طور پر، روایتی طور پر، وراثتی طور پر جو چیزیں مل گئی ہیں ان کی قدر ہمارے ہاں بہت کم ہوتی ہے۔ اگر بے قدری کا یہی عالم رہا، بدعملی میں وہ منتج ہوگی، بدعملی کا انجام ہوگا، بے توفیق کا انجام ہوگا عذاب الہی۔ یہ جو تربیتی اجتماعات ہم منعقد کرتے ہیں، یہ اسی دل کی پاکیزگی اور اس کے پر جمے ہوئے گرد کو دور کر کے اسے دوبارہ منزہ اور مشفع اور منور بنانے کے لیے، دل اگر درست ہو جائے تو اس کے ذریعے سے جو اعمال کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے باڈی آرگنز کے ذریعے سے، وہ درست ہو جاتا ہے۔ جس دل میں کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، چغلی ہو، چاڑی ہو، اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے طعنہ طنز کا جذبہ ہو، مساخ کا جذبہ ہو،
ہمارے یہ عمرے جس کا سوال کیا گیا ہمارے کوئی کام نہیں آئے، ان سے نکلنے والے اعمال میں کوئی خیر نہیں ہوگا، ان سے ہونے والے سجدے بے روح سجدے ہوں۔ اس دل کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس دل کی حفاظت کا اہتمام اجتماعیت کے انداز میں اجتماعی طور پر جماعت کو کرتی ہے، لیکن جماعت اجتماعی طور پر ذمہ دار نہیں ہے۔ جو انتظام کیا اس کا شکر، لیکن اصل سوال کے کٹہرے میں انفرادی طور پر میں اور آپ کھڑے ہیں۔ اس سے کسی کو مفت نہیں ہے، کوئی اس کٹہرے میں کھڑنے سے بچ نہیں سکتا۔ اگر اس کا خیال رکھا جائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے کا خوف اختیار کر اپنے نفس میں اٹھنے والے برے جذبات، بری خواہشات، بری تمنائیں، خباثتیں، ان سے اپنے آپ کو باز رکھا، محض اس وجہ سے کہ خدا کے روبرو جواب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو خدا کے روبرو کھڑے ہونے کا خوف کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، ایک نہیں دو جنتیں، جو صرف ملٹیپلائی ہو سکتی۔ الٹیمیٹ ہے خدا کے روبرو کھڑے ہونے کا خوف۔ ہمارے ہر عمل کے پیچھے یہ محرک ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ کل خدا کے دن، خدا کے روبرو یہ کیا ہوگا، کیا بتائیں گے۔ ختم ہو جائیں گے شباب کے دن، پورے ہو جائیں گے جناب کے دن، دن تو گزریں گے ایسے ویسے بھی، کیا دکھاؤ گے منہ حساب کے دن۔ حساب کے دن کی یاد آپ کے میرے ہر انفرادی اور اجتماعی عمل کے پیچھے تازہ رہنا چاہیے۔ اس تازگی کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اجتماعیت کچھ انتظام کرتی ہے، کچھ اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کو پروان چڑھانا، پرورش کرنا، اس کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا، اس کو نکھارنا، سنوارنا میرا اور اپنا کام ہے۔ اس سے اجتماعیت پر میں کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ اجتماعیت مجھ پر احسان کر رہی ہے کہ ایسے مراحل سے مجھے گزار کر مجھے خدا کے روبرو جواب دینے کے قابل بنا رہی ہے، یہ کمیونٹی میرے اندر پیدا کر رہی ہے۔ اگر خدا اسے منظور کر لے، قبول کر لے، تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ محترم حضرات، جس نسلین کو لے کر میں اور آپ اس وقت گفتگو کیے ہیں صبح سے، اور اس کی اجتماعی کوششوں کے لیے قائم شدہ ایک نظم جماعت جسے جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی انفرادی اوصاف کیا ہونا چاہیے، اجتماعی اوصاف کیا ہونا چاہیے، یہ عام تھیوری تو ہم نے سن لی، پریکٹیکلی کیا اوصاف ہیں اوپن سیشن میں سامنے آ گئے۔ ایسے کتنے سیشنز آپ نے تربیت کے نہیں دیکھے ہوں گے، نہیں گزرے ہوں گے ان سے، اور کتنی مرتبہ وہ کتاب تحریک اسلامی کی کامیابی کی شرائط نہیں پڑھے ہوں گے آپ نے، میں نے، لیکن اب جو اوپن سیشن میں آئینہ آپ لوگوں نے دکھایا، ارکان سلام کرنے سے گریز کر رہے ہیں، بدتری کا احساس ہے، تو یہ اقامت دین کا درس دینا، یہاں سے تقریر کرنا، اس کے لیے ماہانہ دیانتیں جمع کرنا، کس کھاتے میں جائے؟ کیا قبولیت اس کی پائے گی اللہ کے پاس؟ کیا ان چیزوں پر بھی گفتگو کی اب ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ میں نے صبح میں بتایا کہ یہ جو موضوعات رکھے گئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی ان چیزوں کی ہمارے اندر ضرورت پیدا ہوئی ہے، جبکہ ہمیں اقامت دین کی پہلی دوسری منزل سے گزر کر تیسری منزل تک چلنا چاہیے، اور یہ پہلی منزل میں ہی واقع ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں کیا کوئی تیار کر کے طبق میں لا کر ہمارے روبرو اقامت دین حکومت الہیہ کی شکل میں ہاتھ میں رکھ دے گا؟
ہاتھ میں کوئی رکھتے بھی تو وزن سنبھال نہیں پائے گے، کانپنے لگیں گے. خدا کے لوگوں کیا ہمارا حشر، اتنی باتیں، اتنی فکر انگیز باتیں، اتنی عالمانہ باتیں کرتے ہیں ہم کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کئی علماء سے بھی بہتر بولتے ہیں. علماء کے پاس بات چیزیں وضو، نماز کے مسائل، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ان کے اندر کیا باتیں ہوتی ہیں، کیسے فکر انگیز باتیں ہوتی ہیں، کیسے زمین سے لے کر آسمان کے درمیان کے مختلف سطح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ سب ہوا ہو جائیں گی اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں دور کرایا. یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہماری بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جائیں. ڈبو سکانا کوئی طوفان دن ہے جن کو موجوں نے گود میں پالا، ان سفینوں کو لا کے ساحل پر چند دنوں نے غرق کر ڈالا. درس قرآن کا بڑا اجر لے کر، درس حدیث کا بڑا ثواب کی کشتی لے کر، بیت المال میں دی جانے والی اعانت ان کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ثواب کی شکل میں لے کر خدا کے دربار میں ہم پہنچیں گے، اور وہاں یہ چھوٹی چھوٹی شکایتوں کی لمبی قطار ہوگی تو کیا ہوگا ہمارا؟ کیا اس سے ہماری آخرت تو خراب ہوتی ہے؟ دین قائم ہو گئے یہاں، لتی بن رہا تھا، دین قائم نہیں ہو، اس کے الگ مجرم ٹھہریں گے. اقامت دین کی جماعت سے وابستگی کا ایک ہوا کھڑا سر میں سوال تھا، اور ایک سینے میں تمغے کی شکل میں لیے دیتے تھے. جماعت کے رکن ہیں، جماعت کے کارکن ہیں، جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، گھرانہ پورا جماعت سے جڑا ہوا ہے، میری بچی، میرا بچہ، سب جماعت کی دینی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں. میرا کیا ہو؟ حضرات، یہ باتیں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. چلو چل کے دیکھیں عمل زندگی کا. بہت ہو چکی ہیں کتابوں کی باتیں، نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے. نہ سے یہ بہتر ہے کہ لفظوں کی بجائے زندگی بولیں. ہماری زندگیاں بولنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. اجتماعی اوصاف کسے کہتے ہیں؟ ہماری اجتماعیت کو دیکھ کر کوئی مرتب کر لے. انفرادی اوصاف کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک فرد کو دیکھ کر کوئی مرتب کر لے، ایک نئی کتاب بنائے. یہ اگر شوق اس جماعت میں شرکت کا کوئی خانہ پوری کے لیے ہے، کوئی تنظیمی تقاضے کے لیے ہے، تو بہت مبارک ہو یہ شوق. آخرت میں یہ ہمارے لیے کس کام کا آئے گا، اس کا حساب ہم کو جائزہ ہم کو لے گا. محترم حضرات، قرآن مجید کا مطالعہ زبان میں ہم نے کیا، تلاوت کا حال ہم نے دیکھا. بہرحال جن لوگوں نے ہمت کر کے ادا کیا ان کا یہ حال تھا. جو لوگ انلائن لیٹر کی طرح بند مکھی رہ گئے ان کا حال وہی بہتر جانتے ہیں. غزہ میں ان بچوں کے اندر یہ پختہ ایمان اور اس کا ثابت قدمی اور کڑی آزمائش کے موقع پر وہ الفاظ زبان سے جاری ہونا اچانک نہیں ہوا. ماں باپ کی سرش میں تھا. گھر کے اندر وہ چیز پنہا تھی. وہ چیز ماں نے خون کے ذریعے سے، دودھ کے ذریعے سے اس کی کھٹی میں پلایا تھا. باپ نے اسی آغوش میں اس کو تربیت دی تھی. تب کہیں چل کر یہ چیز پیدا. اگر میں، میری بیوی اس راہ پر جمے رہیں گے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوور کم کرتے ہوئے بڑے مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اپنے نو نہادوں کے اندر بھی وہ صفات لازماً کافی دیر یا سویر کافی. اللہ ماشاء اللہ بے توفیق کی بات الگ ہے، لیکن مجموعی طور پر چیزیں کافی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اچھا
پڑھ لکھ کر ایک بڑی جاب میں یا بڑے پلیسمنٹ میں یا کوئی اچھا انڈسٹری لگا لیں. میں تو یہاں لگ کر دن اور رات اپنے گنوا رہا ہوں. میرے بچے اس سے محفوظ رہیں، اس لیے میرے بچوں کو اس کی بھنک لگنے نہیں دیتا. ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کہیں اور بھیج دیتا ہوں. تنظیم کا تعارف نہیں ہوتا، تحریک سے رشتہ نہیں ہوتا، کسی کی صحبت میسر نہیں آتی. ہمارے بچوں کو ہمارے امیر مقامی کا کون ہے مہمان؟ امیر مقامی بولے تو ایک گاڑا لفظ معلوم ہے، امیر حلقہ تو اور گاڑا تعارف ہی نہیں ہے. امیر جماعت کا نام آپ تحریک کا وہ جذبہ، وہ جوش اور وہ خیالات اور فکر کیسے گھروں میں آئے؟ قرآن مجید کا آپ میں گھروں میں اجتماعی طور پر مطالعے کا اہتمام کریں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. اگر خود تفسیر کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ تیار شدہ تفسیر کو پڑھیں. میری بچی مجھ سے بہتر پڑھ سکتی ہے، میرا بیٹا مجھ سے بہتر پڑھ سکتا ہے. اس کے رات اردو اگر میں پڑھوں تو میری اصلاح ہو سکتی ہے. یہ تکلفی کا ماحول بن سکتا ہے. کبھی بچے اصلاح کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہونہار بچے. کبھی اہلیہ اصلاح کر دیتے ہیں، ایسی بھی فاضل خواتین. تو ان کے درمیان ہم اگر یہ ماحول بنائیں گے، تفہیم کا ہو یا کوئی اور تفسیر ہو، سیرت النبی کی کتابیں ہوں، احادیث کی کتابیں ہوں یا لٹریچر ہو، باری باری سے اگر اہتمام کریں گے گھر کے اندر، تو میرے عمل میں کوئی کمزوری اگر ظاہر ہوئی تو بچہ پوچھے گا ابا جان یہ مطالعے میں ہمارے علوم بات آئی تھی، یہ اس سے میچ نہیں کھا رہا ہے آپ کا. یہ خود ہمارے اندر اصلاح کے لیے راہیں کھل جائیں گے. گھروں میں ہم اس کا اہتمام کریں. روزانہ کر سکتے ہیں تو موسٹ ڈیزائربل چیز، بہت آئیڈیل شکل کی بات گھروں میں ہو رہا ہے. یا تو فجر کے بعد ہوتا ہے یا پھر عشاء کے بعد. پھر تحریک کا جو آج کا پروگرام ہے، جو ہمارے گھر والے ایبسنٹ ہیں، ان کے روبرو جا کر اس کا ذکر کریں. آپ نے اس سے کیا پایا؟ انہوں 10 منٹ کے بجائے 12 منٹ بول دیے. وہ ذکر کرنے کی بات نہیں. ذکر آپ وہی کریں گے جو آپ کو حاصل ہوا ہے. اگر آپ کو ان کے 2 منٹ اضافے کی چیز ہی حاصل ہوئی ہے تو آپ نے کھویا ہے. ایک باغ میں جا کر آپ نے خوبصورت پھل، اچھے اچھے پھول، وہ لینے کے بجائے وہاں کے کانٹوں پر نگاہ رکھیے، وہاں کی گندگی پر نگاہ رکھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کتنی دیر ہو گئی. اونچ نیچ ہر جگہ ہو سکتا ہے. تربیت کے مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. تربیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو نظر انداز کیجیے، جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو لیجیے. کیجیے مجھ کو قبول میری ہر کمی کے ساتھ، ورنہ خوبیوں کے ساتھ تلاش کریں گے تو کوئی آپ کا رفیق نہیں ہو سکتا. تو اس اجتماع کی جو اچھی چیزیں ہیں آپ گھر میں جا کر اس کا تذکرہ کیجیے. اگر گھر کے سب احباب یہاں پر جمع ہیں تو جا کر اس پر دوبارہ گفتگو کیجیے. کیا چیز کیا تھی، کیسے تھی، کیا سمجھا، کیا نہیں سمجھا، اس کو ریوائو کر لیجیے. اسی طرح دیگر ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں جن میں آپ شریک ہوتے ہیں، سب کے سب نہیں ہوتے، اکا بکا کسی الگ الگ ہوتے ہیں. آ کر گھر میں اس کی باتیں بیان کیجیے. بچوں کے روبرو، اہلیہ کے روبرو، یا خاتون گئی ہے تو شوہر کے روبرو، بھائیوں کے روبرو، والدین کے روبرو بیان کیجیے. اس سے ذہن بنتا ہے، اس سے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہے، قبولیت کی ایک ریسپیکٹ کا مقام ملتا ہے. ورنہ آ کر امیر مقامی، امیر حلقہ کی کمزوریاں بیان کرتے رہیں گے تو کبھی آپ کا بچہ چاہتے ہوئے بھی جماعت سے نہیں جڑے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے چلے جائیں اس راستے سے جسے جنت کی طرف جانے والا کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ اجتماعی مطالعہ قرآن دستوں میں آئی باتیں، اور ہم اپنے بچوں کو کسی اور راستے پر لگانا ہم چاہتے ہیں. ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جنت کے راستے میں ہم سے آگے بڑھیں، ہم سے پہلے جائیں، ہم سے بہتر مقام پائیں.
ہر باپ ہر ماں مخلصانہ طور پر یہی چاہتے ہیں کہ اپنے بچے ان سے آگے بڑھیں، ہر معاملے میں، علم کے معاملے میں ہو، صلاحیتوں کے معاملے میں ہو، درجات کے معاملے میں ہو، دولت کے معاملے میں ہو، جو بھی ہو ان سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنت میں دیکھنے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہونا کہ نہیں چاہیے؟ کیا کوئی اور راستہ ہے جہاں سے وہ جا کر جنت میں ہم سے آگے کا مقام، اونچا مقام، بلند مقام پا سکتے ہیں؟ اگر ہے تو یوں یہاں پر زندگی کیوں آخر گزارے بچوں کے انہی راستے پہ ہم بھی چلے۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے، پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہیں اور نہیں ہے اس سے بہتر، تو ہم اپنے آپ کو اور گھر والوں کے ساتھ ابھی جو بات آئی وہ ہم سب باہر کیوں نہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ہم عیال کو جہنم کی آگ سے، یہ بچانے کا اہتمام تو ہے۔ اگر غزہ کی جیسی آزمائش ہم پر آ جائے کتنے لوگ ٹک پائے گا؟ مجھے نہیں معلوم کس مصلحت کی بنا پر وہ فلسطین کے حق میں کوئی احتجاج کرنے کا یہاں پر طے کیا گیا۔ امیر مقامی نے جو باتیں بتائیں وہ اپنی جگہ ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی کی حمایت میں حق میں آواز اٹھانے کے لیے بھی ہم اتنا دیکھیں گے آگے پیچھے، حکومت کی گرفت، حکومت کی پکڑ پر ہماری پریشانی بڑھ سکتی ہے، تو کل مقام بدر کو ہم چھو سکیں گے؟ آگے بدر کو چھو سکیں گے؟ نہیں ہو۔ چھوٹی چھوٹی منزلوں سے بڑی منزل کو ہم پا سکتے ہیں۔ چھوٹی منزل میں ہی ہم پھٹر گئے اور پیچھے آ گئے۔ ایک بار ایک جگہ پیچھے آئیں گے تو کئی بار کئی جگہوں پر قدم پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ کسی نے کہا بزدل غلام سے وہ کبوتر عظیم ہے، پنجرے میں مر گیا ہے جو سر پھوڑ پھوڑ، آج پنجرے میں سر پھوڑ کر مر رہا ہے وہ کبوتر، وہ عظیم ہے بزدل غلام سے جو عافیت چاہتے ہیں، پھر بھی جنت بھی مل جائے، جنت کی بھی خواہش، جنت کیا پھولوں کا سیج ہے، یہ بھی مل جائے گی۔ ملنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتی تھی، صحابہ کو مل سکتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ ایسے حالات پیدا کر دے، آزمائش نہ آئے اور جنت بھی آسان ہو جائے، لیکن ہر وقت ہر جگہ ممکن نہیں۔ آزمائش الگ الگ لیول کی، یہاں پر پرامن حالات کی آزمائش ہے، وہاں ابتلا کی آزمائش ہے، یہاں پر سکون حالات کی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش سے کم نہیں ہے۔ پرسکون حالات میں آپ نے کتنا کام کیا؟ اگر آزمائش پڑتی تو آپ اس سے زیادہ کر سکتے تھے، اگر پرسکون حالات میں آپ نے وہ استقامت دکھائی ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ گفتگو میں بات آئی، اللہ کے دن کے اللہ کے اس دین کی جو نعمت ملی ہے سب سے بڑی نعمت، اس نعمت سے محروم لوگ اچھے اچھے عہدوں پر کیا ٹھوکریں کھا رہی ہیں، ان کی عقلیں کیا مات کھا رہی ہیں، چندریان اوپر چھوڑ رہے ہیں، تروپتی کے مندر میں جا کر پتھر کے روبرو پرارتھنا کر رہے ہیں اس کی کامیابی سے، یہ عقلیں مات کھا رہی ہیں۔ کیا اس طریقے سے ہو جائیں گے؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی، دین اسلام کی نعمت دی، قرآن دیا، نبی کا کردار، نبی کا وصف دیا، سب ہمارے پاس ایک نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، اور اس پر عمل کی توفیق بھی ملی ہے۔ اس توفیق کو قائم و دائم رکھنا، دین پر قائم رہنا، قرآن حدیث سیرت کا مطالعہ، اس سے عمل میں تازگی اور ایک دوسرے کے اندر باہمی محبت اور الفت کے ساتھ سب مل کر جنت میں جانے کی حسرت تمنا اور کوشش کرنا ہم سب کے اندر آنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر صبح سے لے کر اب تک جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو ذہنوں میں تازہ رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو خطائیں، لفظیں، کوتاہیاں ہم سے صدر ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور آئندہ زندگی میں ان سے بچ کر اس کی رضا اور خوشنودی کا عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.